کتنا مزہ آئے گا. یہ سوچ کے سنیں اگر بات فائدے کی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جانی ہے، اور بات اگر آپ کے فائدے کی نہ ہو تو ہماری واپس کر جانی ہے. اس لیے کہ اکثر اپنی پاس تو بس عشق رسول کا سودا ہوتا ہے. جس بازار میں خریدار ہوتے ہیں وہیں بازار لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں نہیں تو خریدار کہیں اور مل ہی جائیں گے. بس آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے محبتوں کے ساتھ سنے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میں کسی بھی طبقے کو یہاں چیلنج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، نہ کسی فرقے کو چیلنج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. بس ایک سبق لے کے بیٹھا ہوں. بات اگر بریلویوں کی سچی ہو تو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، بس اتنا کہنا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. باقی بہت کچھ نہیں کرنا ہے. بہت پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ہمیں اپنے نبی کے احسانات یاد کرنے ہیں، اور اس زمرے میں سارے لوگ اپنے آپ کو ایک وکیل ایک جج کی حیثیت سے یہاں لے کر کے بیٹھیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یقین جانے میرا نظریہ تو یہ ہے کائنات کے اندر رب نے سب سے پیارا اپنے محبوب کو بنایا ہے. یہی ہے نا آپ کا عقیدہ بھی؟ رب نے سب سے پیارا اپنے محبوب کو بنایا ہے اور اعلان فرما دیا بنا کر کے کہ ہم تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز عطا کر رہے ہیں. سب سے قیمتی چیز ہمارے مقدر میں آئی. ہمارا اس لیے بھی مقدر زوروں پر ہے کہ ہم نے ایک رات بھی رو کے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعا نہیں کی تھی. ایک رات رو کر بھی حضور کو نہیں مانگا تھا. یہ تو ہمارا نصیب ہے. ہم پیدا ہوئے اور مؤذن نے کان میں آ کے کہہ دیا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو، مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو. یہ اتنا بڑا کرم ہے میرے رب کا. اگر اسی احسان کے بدلے میں پوری زندگی سجدے میں گزر جائے نا تب بھی رب کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حضور کی امت میں پیدا ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ صرف حضور کی ذات ہے جو بخشوانے کی ہمارے لیے ضمانت لیے بیٹھی ہے. اور لوگوں نوجوانوں اپنے نبی سے عشق کرو، اپنے محبوب سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو. ہم نے نہ زیادہ تر ان سے عشق کیا جو دل توڑ بھی دیتے ہیں ذلیل بھی کرتے ہیں. کبھی اس سے عشق کرو جو عشق کی قیمت لگانا جانتا ہے. کبھی اسے دل دو جو دل کی قدر کرنا جانتا ہے. اگر آپ بات کریں کون ہے ایسا، پوچھ بلال سے کون ہے جس نے عشق کی قیمت لگائی ہے. پوچھو چل کے کبھی سمیہ سے کون ہے جس نے دل کی قیمت ادا کی ہے. تو کہنا پڑے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، رب کا بڑا احسان ہے. اور جانتے ہیں آج سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں. حضور دنیا میں تشریف لائے، بظاہر دنیا میں تشریف لائے، اور آقا کریم نے سب سے پہلا سبق جو دیا وہ یہی دیا تھا کہ بیٹی بچائی جائے گی، بیٹی بڑھائی جائے گی. یہ پہلا سبق میرے حضور نے دیا تھا. بیٹی بچائی جائے گی، بیٹی بڑھائی جائے گی. آج نہ گاڑیوں کے پیچھے لوگ لکھ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ. لیکن سب سے زیادہ ذلیل بیٹی کو آج ہی کے دور میں کیا جا رہا ہے. میں نہ کسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت، میں تو ایک معاشرے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو کڑوی لگے تو علاج اپنا گھر جا کے کرے. میں بتانا چاہتا ہوں آج سب سے زیادہ بیٹیاں ذلیل ہیں، سب سے زیادہ آج بیٹیاں ذلیل ہیں. ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن سب سے زیادہ رسوا بیٹیاں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ رسوا بیٹیاں ہو رہی ہیں. لوگوں نے کتنا بڑا ذہن دیا. سب سے بڑا الزام اسلام پہ یہ لگایا گیا کہ اسلام نے بیٹیوں کو قید کر دیا، اسلام نے بیٹیوں کے حق چھینے ہیں، اسلام نے بیٹیوں سے ادھیکار چھینا ہے آزادی کا. کس آزادی کی بات کرتے ہیں آپ؟ کس حق کی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. کہتے ہیں کہ بیٹی سروس کرنا چاہتی ہے لیکن اسلام نہیں نکالنے دیتا گھر سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس کی سروس کرنا آزادی ہے تو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. جو لوگ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس اکثر و بیشتر زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں. اکثر جو لوگ سفر کرتے ہیں
ٹکٹ کاؤنٹر پہ لڑکیاں، بورڈنگ پہ لڑکیاں، ایئرپورٹ کی انٹری پہ لڑکیاں، فلائٹ کے اندر بھی لڑکیاں۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اسے آپ آزادی کہتے ہو؟ یہ آزادی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی دی ہے اسلام کو۔ مجھے بتاؤ، ایک فلائٹ کے اندر کم سے کم 250 سے 300 لوگ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں اتنے؟ جی جی کم سے کم 250 سے 300 لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پانی پلانے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے تو 4 لڑکیاں۔ کتنی؟ سنیں ذرا، دماغ لگائیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کتنی لڑکیاں؟ سارے بولے کتنی؟ جاگ رہے نا؟ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ 4 یا 3، اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے آزادی دی ہے۔ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو شاہد؟ کہا ہم نے فلائٹ میں کھڑا کیا لڑکیوں کو، ہم نے گیٹ پہ کھڑا کیا لڑکیوں کو، کاؤنٹنگ پہ ہم نے لڑکیوں کو کھڑا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے 4 لڑکیوں کو 350 لوگوں کی خدمت میں لگایا، اسے آزادی کہتے ہو؟ خدا کی قسم، ننگا کر کے تم نے کھڑا کیا ہے، بیٹیوں کے کپڑے اتار دیے، اور پھر کسی بھی کتے کی نگاہ سے ان کو کوئی بھی دیکھے وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اسی کا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اگر لہجہ غلط ہوگا تب بھی وہ کچھ نہیں کہیں گی، نظریں غلط ہوں گی تب بھی وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ ایک لڑکی کے حصے میں 70 مردوں کی خدمت آ رہی ہے، تم اسے آزادی کہتے ہو؟ اسلام نے کہا بیٹی 70 کی خدمت نہیں کرے گی، گھر کے اندر رہ کر کے 4 باپ باٹوں کی، بھائی بہنوں کی عزت کرے گی۔ خدا کی قسم، آزادی یہ نہیں ہے کہ 70 لوگوں کی خدمت کی جائے، آزادی یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف اپنوں کی خدمت کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، پیغام اسلام۔ سبحان اللہ، دل دکھتا ہے واہ واہ واہ۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں کبھی سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیتی ہیں کہ ہمیں اسلام اچھا نہیں لگا، اسلام نے پردے میں ڈال دیا، اسلام نے بند کر دیا۔ اے میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو کان کھول کے سنو، ورنہ تم جا کے بیٹیوں کو یہ سبق پڑھا دینا، ہر شے پہ کپڑا نہیں ڈالا جاتا ہے، ہر چیز پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ عبادت گاہیں تو بہت ہے لیکن صرف کعبے پہ غلاف چڑھتا ہے، قبریں بھی بہت ہے لیکن صرف مزاروں پہ چادر ہوتی ہے، کتابیں بھی بہت ہے مگر صرف قرآن پہ کپڑا ہے، عورتیں بہت ہے مگر صرف اسلام کی شہزادیوں کے اوپر کپڑا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، زندہ باد، زندہ باد۔ ہر شے پہ کپڑا نہیں ہے اور ہر ایک پہ پردہ نہیں ہے۔ بتاؤ کسی نے کعبے کے علاوہ کسی مسجد پہ غلاف دیکھا؟ بولو، دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا نا؟ صرف کعبے پہ غلاف کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کعبے جیسی عبادت گاہ زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے تو غلاف چڑھانا بے شک، کہ کعبے جیسی عبادت کا کوئی نہیں ہے۔ اور بتاؤ مزار پہ چادر کیوں ڈالی گئی؟ تاکہ پتہ چل جائے قبرستان میں آنے والے یہاں سنبھل کے آنا، یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، یہ اللہ والے کی قبر ہے، یہ ایک بھلی کی قبر ہے۔ اس لیے مزار پہ چادر اور اس لیے کعبے پہ چادر۔ اے میری بیٹی، تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ اسلام نے پردے میں ڈال کے تجھے مجبور کیا ہے۔ خدا کی قسم، تجھے نہیں معلوم ہے جب سینکڑوں فرقوں کی بیٹیاں، 1000 دھرموں کی شہزادیاں جب روڈ پہ چلتی ہے، تیرے چہرے کا نقاب بتاتا ہے، سنبھل کے نگاہ اٹھانا، یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، یہ نقاب میں وہ آ رہی ہے جس کا کعبے والا اور خود مدینے والا مصطفیٰ بھی باری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ فاطمہ الزہرا کانفرنس۔ سبحان اللہ، توجہ ہے اب؟ واہ واہ واہ۔ ہم عجیب بات کرتے ہیں، ہم عجیب بات کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کہتی ہے کھڑے ہو کے کہ ہمیں عزت نہیں دی گئی، ہمیں عزت نہیں دی گئی، بہت اچھا پیغام، ہمیں قدر نہیں دی گئی۔ دھوکے میں ہے، خدا کی قسم جو عزت اسلام نے دی ہے نا، وہ عزت کہیں نظر نہیں آتی، وہ عزت کہیں نظر نہیں آتی ہے جو اسلام نے عزت عطا کی۔ یہ یاد رکھنا میری بہن بیٹیوں کو جا کے بتانا، اور تم سے بھی گزارش ہے، تم سے بھی گزارش ہے، تھوڑا تم بھی خیال کرو، خیال کرو تم بھی۔ ہم نا اکثر ایک بات کہتے ہیں، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
ہمیں نا بری لگتی ہیں سوشل میڈیا پہ آنے والی خبریں